واقعِ غدیر اہل سنت کی نگاہ میں۔ ابن اسیر پیغمبر حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے کہ وہ ایک چوراہے پر پہنچا۔ رسول اکرم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ حاجی تھے۔ ایک ایسی جگہ جس کو خم کہتے تھے توقف کیا، جس جگہ سے لوگوں کے راستے جدا جدا ہوتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص پیغمبر نے خم میں صبر کیا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ پہنچ جائیں اور جو آگے چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں۔ چوراہے پر 5 بڑے کھجور کے درخت موجود تھے۔ فرمایا کوئی بھی ان 5 درختوں سے باہر نہ جائے۔ ابن مغازلی اس مقام پہ بہت ہی گرمی اور جسم کو جلانے والی ہوا چل رہی تھی۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اپنے سر پر چادریں اوڑھی ہوئی تھیں اور بعض نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھی ہوئی تھی تاکہ پاؤں جلنے سے بچ جائیں۔ ابن حجر عسقلانی رسول اکرم نے فرمایا درختوں کے نیچے والی زمین کو صاف کیا جائے، کچرے وغیرہ کو برطرف کیا جائے اور اس جگہ کو نماز کے لیے آمادہ کیا جائے۔ جب آذان دی گئی رسول اکرم اٹھے اور کھجور کے درختوں کے نیچے آ کر نماز پڑھائی۔ جب نماز تمام ہو گئی تو ایک ایسی بلند جگہ پر تشریف لے کر گئے جس کو اونٹوں کے پالانوں سے بنایا گیا تھا۔ علی ابن عبداللہ سمہودی ساری تعریفیں مخصوص ہیں خدا کی ذات کے ساتھ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اسی پر توکل کرتے ہیں۔ گمراہ لوگ اس کے علاوہ رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے اور جس کو وہ رہنمائی کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ ابن عساکر خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی پیغمبر سوائے پہلے نبی کی آدھی عمر کے زندہ نہیں رہے گا۔ عیسیٰ ابن مریم 40 سال اپنی قوم کے درمیان رہے اور میں نے 20 سال میں اپنی مأموریت کو انجام دیا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے عہدے میں مسئول ہیں۔ ابن ماجہ لوگوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا اور اپنے فرض کی انجام دہی میں اور ہماری ہدایت میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ ابن عبد البر پیغمبر نے فرمایا جان لو کہ میں عنقریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا اور آپ سب مجھ سے حوض کوثر میں آ کر ملیں گے۔ ابو عیسیٰ ترمذی جب آپ لوگ مجھ سے حوض کوثر میں آ کر ملیں گے تو میں تم لوگوں سے 2 گراں قدر چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، بس خیال رکھنا اور اس بات سے ڈرنا کہ ان 2 چیزوں سے کس طرح برتاؤ کرتے ہو، اور وہ 2 چیزیں قرآن اور میری اہل بیت ہے۔ ابن عقدہ اگر ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں مجھ سے آ کر ملیں گے۔ طبرانی اس وقت پیغمبر اکرم نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو بلند کیا۔ ابن عقدہ اس کے بعد علی کا ہاتھ بلند کیا، اس قدر بلند کیا کہ دونوں کی بغلیں دکھائی دے رہی تھیں تاکہ سب دیکھ سکیں۔ ابن عبد البر ابھی علی کا ہاتھ بلند ہی تھا کہ پوچھا کیا میں آپ لوگوں کی بنسبت اعلیٰ نہیں ہوں؟ ابن ماجہ لوگوں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ رسول اکرم نے یہی سوال چند بار پوچھا اور صحابی وہی جواب تکرار کرتے رہے کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ ہم سب پر اولویت رکھتے ہیں۔ احمد ابن حنبل پس پیغمبر نے اسی حالت میں کہ علی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا بلند کیا اور فرمایا کہ جس جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ تاریخ خلفاء میں نقل ہوا علی ان سب کے کاموں کا ولی اور مسئول ہے جن کے کاموں کا میں ولی اور مسئول ہوں، یہ تمام مؤمن مرد اور عورت کا ولی ہے۔ فرائد الصمتین میں نقل ہوا خدایا اس کی مدد فرما اور اس کے واسطے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، خدایا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں شامل حال فرما۔ مغیرۃ ابن شعبہ ابو عبداللہ ثقفی اس کے بعد فرمایا یہاں پر جو حاضر ہیں وہ لوگ ان تک یہ خبر پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔
ابراہیم ابن محمد ابن مؤید ہموینی: رسول اکرم کی گفتگو تمام ہوئی، ابھی جمعیت متفرق نہیں ہوئی تھی کہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ خطیب بغدادی: رسول اکرم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا نے دین کو اور اپنی نعمت کو میری رسالت اور علی کی ولایت پر تمام کیا۔ سید محمود آلوسی: لوگوں نے گروہ در گروہ بن کر علی کے پاس آ کر مبارکباد دی۔ عمر ابن خطاب نے علی کو کہا، اے ابو طالب کے بیٹے، تمہیں مبارک ہو، تم آج سے میرے اور تمام مرد اور عورت کے مولا بن گئے۔